کیسے؟ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ رب نے فرمایا یہ سوال تم کیسے کا اگر کر رہے ہو تو پھر کیسے کا میرے حبیب سے نہ کرو، مجھ سے کرو، مجھ سے کرو، چونکہ یہ سارا سفر کروایا ہی میں نے۔ کیسے کا سوال میرے حبیب سے نہ کرو۔ کیوں؟ جب تمہیں توحید دینی ہو محبوب سے کہتا ہوں تو دے، جب تمہیں اپنی عبادت دینی ہو کہ محبوب سے کہتا ہوں محبوب میری عبادت تو دے ان کو، جب اپنی اطاعت کروانی ہو محبوب سے کہتا ہوں محبوب تو کروا، جب اپنی معرفت کروانی ہو، اپنا دین منتقل کرانا ہو، طور طریقے بتانا ہو، پیغام منتقل کرانا ہو، الغرض جو کچھ بھی بندوں سے کروانا ہو محبوب تمہیں کہتا ہوں کہ تم کرواؤ، آپ کو بیچ میں لاتا ہوں، آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، آپ کو واسطہ بناتا ہوں۔ اور جب اچھا معجزہ اور معراج جب کرواتا ہوں وہ بھی میں کرواتا ہوں، آپ کو بلاتا ہوں میں، سواری بھیجتا ہوں میں، سفر کرواتا ہوں میں، منزلیں طے کرواتا ہوں میں، سدرۃ المنتہا پر لے جاتا ہوں میں، لامکاں کی منزلوں میں بھی آگے لے جاتا ہوں میں، قاب قوسین کی منزل پر لے جاتا ہوں میں، او ادنا پر فائز کرتا ہوں میں، پردہ ہٹاتا ہوں میں، جلوہ کرواتا ہوں میں، سب میں کرتا ہوں، لے کر بھی میں گیا، واپس بھی میں لایا، سب کچھ میں کرتا ہوں۔ اور جب اس معراج پر اعتراض ہوتا ہے اور حبیب سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کیسے ہوئی، تو وہ جو ہر جگہ میں محبوب کو درمیان میں رکھ رہا تھا، میں جیسے ہی اعتراض ہوتا ہے محبوب سے کہتا ہوں محبوب اب آپ درمیان سے نکل جاؤ، ہر جگہ درمیان میں رہو۔ جب اعتراض ہونے لگے تو قرآن کی آیت جواب دے کر بتاتی ہے حبیب یہ اعتراض کر رہا ہے، اب اس معترض کے اعتراض کو کہو کہ اب حبیب نکل جائے گا درمیان سے، اب تو جان، تیرا اعتراض جانے، اب جواب رب دے گا۔ اب حبیب سے کہتا ہوں اب آپ نہ آئیں درمیان میں، اب یہ لڑ رہا ہے نا، اعتراض کر رہا ہے، اب میں اس کا جواب دوں گا اور اس کو کہوں گا اے معترض سامنے آ جا، تو نے کہا نا کیسے، تو بات یہ حبیب سے نہ کر، یہ مجھ سے کر، میں کہوں گا ایسے، تو میں نے بتایا نہیں کہ میں تو پاک ہوں، تو جب میں پاک ہوں تو پھر اعتراض کا آئے گا؟ سبحان کہہ کر میں نے اپنی طاقت بتائی اور قدرت بتائی اور کہا پاک ہے وہ جو لے گیا، تو تیرے اعتراض سے بھی وہ پاک ہے، تیرے اعتراض سے بھی وہ پاک۔ بات یہ نہیں کرنی تھی، بات اب کرنے لگا ہوں جس کے لیے ماحول بنایا، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ تو اے معترض تجھے محبوب کے جانے پر اعتراض ہو رہا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر اور ذرا اپنے آپ پر سوچ کہ محبوب تو گیا ہے، تو اپنے اوپر سوچ کر بتا کہ تو یہاں آیا کیسے۔ یہ بات تھی، نہیں سمجھے؟ تھوڑا غور کرو، جاگو جاگو، اپنے اوپر اعتراض کر کہ یہاں تو موجود ہے اس دنیا میں، تو اس دنیا میں تو آیا کس رستے سے؟ ماں کے پیٹ پر ذرا غور کر، باپ کے نطفے پر ذرا غور کر، اور اس قطرے کے حکم پر غور کر کہ وہ قطرہ پاک ہے یا ناپاک۔ ماں کے پیٹ میں جو خون پیا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ حیض کا خون ہے وہ، ماں کے پیٹ میں جو خون بچہ پیتا ہے وہ حیض کا ہے، باہر آ جائے تو ماں ناپاک ہے، اور جب تک حمل رہتا ہے حیض نہیں آتا، کہاں جاتا ہے وہ انہی کے تو اندر گیا، اور اسی کام کے لیے وہ بنا ہے، اور ہر بچہ وہی پی کر بنتا ہے، وہی پی کر جوان ہوتا ہے، وہی پی کر جیتا ہے ماں کے پیٹ میں، لیکن حکم اس کا ناپاک ہے۔ حیض کا خون پاک نہیں، اگر پاک ہوتا تو حائضہ ناپاک نہ ہوتی، نماز پڑھ پاتی؟ حیض والی عورت نماز پڑھ لیتی ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اسے حیض آ رہا ہے، جب تک بچہ پیٹ میں وہی حیض کا خون پی رہا ہے، ناپاک چیز کو پی کر بن رہا ہے، ناپاک قطرے نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ رستہ ہی بڑا خطرناک ہے جس رستے سے وہ آیا ہے۔ بھائی ناڑوں میں رہا ہے، نلیوں میں رہا، ہڈیوں میں رہا، ماس میں رہا، حمل جیسے اور حاملہ عورت کے پیٹ میں رہا، تو کیا وہ ایک گندگی کا ٹھکانہ نہیں؟ تو جو اعتراض کر رہا ہے معراج پر، چونکہ اس کا اعتراض عقلی ہے نا، پوچھ رہا ہے کیسے، اب یہ کیسے جہاں آ جاتا ہے وہاں عقل ہے، عقل سے اس نے پوچھا کہ کیسے گئے، تو اسی عقل نے کہا کہ میاں جانا چھوڑو، یہ بتاؤ تم آئے کیسے، جس رستے سے تم آئے ہو وہ کوئی رستہ آنے کا ہے؟ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے؟ وہاں سے کسی کو آنا چاہیے؟ جن تاریک گڑھوں میں تم رہے، جن تنگ نالیوں میں تم رہے، جن تاریک مقامات سے گزر کر تم یہاں پہنچے، اور جس ناپاکی سے گزر کر تم یہاں آئے، تو میاں جی بات یہ ہے کہ اس پاک سفر پر اعتراض بعد میں کرنا، وہ جو ناپاکیاں ابھی تک تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، میں نے سبحان کہہ کر راز کھول دیا ہے کہ وہ سفر ہے پاک، تو اور تیری عقل ہے ناپاک، کیونکہ آنے کا رستہ ناپاک تھا، تو جب تک وہ ناپاکی تیرے ساتھ چمٹی رہے گی تجھے پاک سفر سمجھ میں نہ آئے گا، پہلے ناپاکی کو اتار تب
اب تجھے اللہ پاک سمجھ آئے گا، محمد پاک سمجھ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ جانا نہ دیکھ، اپنا آنا دیکھ۔ تو جو مجھے لا سکتا ہے کیا حبیب کو لے جا نہیں سکتا؟ اب دیکھو کیسے لے گیا، حرم بھی پاک، محمد بھی پاک، جبریل بھی پاک، براق بھی پاک، مسجد اقصی بھی پاک، نبی بھی سارے پاک، آسمانوں کا سفر جس سیڑھی معراج پر ہوا وہ بھی پاک، عالم بالا بھی پاک، عرش معلی بھی پاک، سدرۃ المنتہا بھی پاک، لامکاں بھی پاک، آگے رب استقبال کر رہا ہے وہ بھی پاک، جو پردہ ہٹا وہ بھی پاک، جس نے دکھایا وہ بھی پاک، جس نے دیکھا وہ بھی پاک۔